ایک شہر میں ایک چور رہتا تھا جو اپنے کام میں بڑا ماہر تھا۔ وہ کسی بھی جگہ چوری کرنے کے لیے پہنچ جایا کرتا تھا۔ چوری اس کی عادت بن چکی تھی۔ ایک دن وہ چوری کرنے کے لیے کسی طرح بادشاہ کے محل پہنچ گیا اور قیمتی اشیاء چورانے کے لیے پسند کرنے لگا۔ اسی دوران وہ محل کے مختلف کمروں میں چلا گیا۔ چلتے چلتے جب وہ ایک کمرے کے پاس پہنچا تو اسے اندر سے بادشاہ اور ملکہ کی آوازیں سنائی دیں جو آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ چور دروازے سے کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگا۔ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا، ہماری ایک ہی بیٹی ہے اور میری خواہش ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے شخص سے کروں جو بہت ہی پرہیزگار، عبادت گزار اور نیک ہو، جو لوگوں کے کام آتا ہو، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہو اور کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو۔ بادشاہ اپنی بیوی سے یہ باتیں کر رہا تھا اور باہر دروازے کے ساتھ کان لگائے چور ان کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اسی دوران چور کے دماغ میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں کوئی ایسا طریقہ اپناؤں کہ بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے۔ میں بادشاہ کی اپنے داماد کے حوالے سے خوبیاں سن چکا ہوں، لہٰذا مجھے ایسا بہروپ اپنانا چاہیے کہ میں ان کی امیدوں پر پورا اتروں اور بادشاہ بخوشی اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے۔ یوں چوری سے میری جان چھوٹ جائے گی اور باقی زندگی عیش و آرام اور سکون سے گزرے گی۔ چور نے وہیں کھڑے کھڑے پلان بنا لیا کہ کیسے میں بادشاہ کو دھوکہ دوں گا تاکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے۔ چونکہ بادشاہ کی نرینہ اولاد نہیں، لہٰذا بادشاہ کی موت کے بعد میں ہی اس ملک کا بادشاہ بن جاؤں اور اس کی ساری دولت کا مالک بھی بن جاؤں گا۔ یہ پلان بنا کر چور نے چوری کا ارادہ ترک کیا اور دل میں خیال کیا کہ میں اب چوری نہیں کروں گا اور نیکی اور رحم دلی کا ڈھونگ رچا کر کہیں ڈیرا ڈال لیتا ہوں تاکہ بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے اور یوں میرا منصوبہ کامیاب ہو جائے۔ چور محل سے نکل کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ سارا راستہ وہ یہی سوچتا رہا کہ کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ بادشاہ کو اپنی امیدیں مجھ میں نظر آ جائیں اور وہ مجھے اپنا داماد بنا دے۔ گھر پہنچ کر وہ اپنے بستر پر لیٹا اور بادشاہ کا داماد بننے کا خواب لے کر سپنوں کی دنیا میں چلا گیا۔ اگلے دن وہ چور اٹھا اور شہر کے قریب واقع جنگل میں چلا گیا اور اپنے منصوبے کے تحت وہاں پر اس نے ایک کٹیا بنائی جس میں اس نے رہائش اختیار کر لی۔ چور نے خانہ بدوشی کی زندگی نیک اور پرہیزگار بننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کی تھی، لہٰذا اس نے وہاں پر رہ کر عبادت و ریاضت کی اداکاری شروع کر دی۔ اس جنگل میں آنے والے شکاری جب اس کٹیا میں ایک شخص کو عبادت و ریاضت میں مصروف دیکھتے تو اس سے بڑا متاثر ہوتے اور شہر جا کر اس کی باتیں کرتے۔ یوں آہستہ آہستہ اس چور کی شہرت ہونے لگی، جس کی خبر بادشاہ سلامت کو بھی ہو گئی کہ جنگل میں ایک بہت ہی نیک، پرہیزگار اور عبادت گزار شخص ہے جو دنیا والوں سے دور اپنی الگ ہی دنیا بسائے ہوئے ہے۔ بادشاہ نے اپنے کارندوں کو اس شخص کی خبر لینے کے لیے بھیجا تو انہوں نے واپس آ کر بادشاہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ کٹیا میں موجود فقیرانہ لباس میں ملبوس شخص ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیوی سے اس شخص کے حوالے سے بات کی کہ شہر کے قریب واقع جنگل میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو میری امیدوں پر پورا اترا ہے، کیونکہ وہ بہت عبادت گزار، پرہیزگار اور نیک انسان ہے اور ہمیں ایسے ہی کسی شخص کی تلاش تھی جسے میں اپنا داماد بنا سکوں۔ ملکہ نے کہا کہ اگر ایسا شخص مل گیا ہے تو آپ دیر نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شخص ہم سے دور چلا جائے اور یہ سنہری موقع ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ آپ اپنا پیغام فوراً اس شخص کے پاس پہنچا دیں۔ اگلے دن بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور اسے اپنی خواہش کے حوالے سے بتایا کہ میں چاہتا ہوں میری بیٹی کی شادی کسی ایسے شخص سے ہو جو بہت پرہیزگار، نیک اور عبادت گزار ہو۔
خدمت خلق کا جذبہ رکھتا ہو اور میرے بعد بادشاہت کے امور اچھے طریقے سے انجام دے سکے۔ اب مجھے ایک ایسا شخص مل گیا ہے، لہٰذا تم اس کے پاس جاؤ اور میرا پیغام اس تک پہنچا دو۔ بادشاہ کی ہدایات کے مطابق وزیر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ کٹیا میں پہنچ کر اس نے چور کو دیکھا جو ایک پرہیزگار اور نیک بندے کا بہروپ دھارے ہوئے تھا۔ وزیر کافی دیر تک اسے عبادت میں مگن دیکھتا رہا۔ کافی دیر بعد چور نے وزیر سے آنے کا مقصد پوچھا تو وزیر بولا کہ میں آپ کے پاس بادشاہ سلامت کا ایک اہم پیغام لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی ہے جس کی شادی وہ کسی نیک پرہیزگار انسان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جو دن رات تقوی و پرہیزگاری میں مصروف رہتا ہو، عبادت کرتا ہو، لوگوں کا بھلا چاہتا ہو۔ لہٰذا آپ کی شہرت سن کر بادشاہ سلامت نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں۔ چور یہ سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ چور نے یہ بہروپ اسی لیے بنا رکھا تھا، دن رات عبادت و ریاضت میں اسی وجہ سے مصروف رہتا، نیکی و پرہیزگاری کے کاموں میں لگا رہتا تھا، لوگوں کو بھلائی کی نصیحت کرتا تھا۔ اب جب کہ بادشاہ کی دامادی کا منصب اس کے قریب تھا، بادشاہ خود چاہتا تھا کہ وہ اس کی بیٹی سے شادی کر لے۔ بادشاہت اس کے قریب تھی، مال و دولت، حسب نسب، عیش و آرام اس کی خواہش پر منحصر تھا، مگر اب وہ بادشاہ کا پیغام سن کر خوش نہیں ہوا، اس کے دل کو راحت نہیں ملی۔ اس نے وزیر سے کہا کہ ٹھہریے صاحب، اب میں آپ کو اپنی اصلیت بتانا چاہتا ہوں۔ میں دراصل ایک چور تھا، چوری میرا پیشہ تھا۔ ایک رات میں چوری کی نیت سے بادشاہ سلامت کے محل میں گیا تو میں نے بادشاہ اور ملکہ کے درمیان ہونے والی باتیں سن لیں، جس کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں چوری چھوڑ کر پرہیزگار اور عبادت گزار بندہ بن جاؤں تاکہ بادشاہ مجھے اپنا داماد بنا لے اور میری باقی کی زندگی عیش و آرام اور سکون کے ساتھ بسر ہو۔ لہٰذا میں نے اپنی اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس جنگل میں بسیرا کیا، فقیرانہ حلیہ اپنایا، کٹیا بنائی، عبادت و ریاضت کرنے لگا تاکہ میری عبادت و ریاضت کی شہرت بادشاہ سلامت تک پہنچے اور وہ مجھے بخوبی اپنا داماد بنا لیں۔ اب جب کہ آپ کا بادشاہ پیغام لے کر میرے پاس آیا ہے اور میری منشا بھی یہی تھی، مگر اب آپ جا کر بادشاہ سلامت کو بتائیے کہ مجھے ان کا پیغام منظور نہیں ہے۔ وزیر اس کی باتیں سن کر بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ اب جب کہ تمہاری خواہش پوری ہونے جا رہی ہے تو تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ تو وہ شخص بولا کہ میں نے یہ فقیرانہ حلیہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اپنایا تھا، مگر جب میں اس جنگل میں دنیا والوں سے دور عبادت و ریاضت میں مصروف ہوا تو مجھے حقیقی معنوں میں اس میں راحت و الفت اور لذت محسوس ہوئی، مجھے سکون ملا، آرام و قرار ملا، اور اسی حلاوت کی وجہ سے اب دوبارہ دنیا کے قریب نہیں جانا چاہتا، کیونکہ یہ سب عارضی چیزیں ہیں، یہ ایک نہ ایک دن ہم سے چھن جائیں گی۔ لہٰذا مجھے ایسی دنیاوی خواہشات میں اب کوئی دلچسپی نہیں، کوئی لگاوٹ نہیں۔ وزیر اس کی باتیں سن کر واپس محل پہنچتا ہے اور بادشاہ سلامت کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہے۔ بادشاہ وزیر کی باتیں سن کر بڑا حیران اور متاثر ہوا اور بولا کہ اگر وہ شخص چاہتا تو اپنی اصلیت چھپا سکتا تھا اور میری بیٹی سے شادی کر کے بادشاہ بھی بن سکتا تھا، اور مجھے ایسے ہی داماد کی خواہش تھی۔ اگلے دن بادشاہ اپنی ملکہ اور شہزادی کے ساتھ اس جنگل میں جاتا ہے اور چور کی کٹیا میں پہنچ کر اس سے ملاقات کرتا ہے۔ بادشاہ نے اسے بتایا کہ تم نے میری جو باتیں سنی تھیں وہ حقیقت پر مبنی تھیں، لہٰذا قدرت کو تمہاری بہتری منظور تھی، اسی لیے تم چوری کی نیت سے آئے اور ہماری باتیں سن لیں، اور آج تم حقیقت میں ایک عبادت گزار، پرہیزگار اور متقی شخص بن چکے ہو، اور مجھے ایسے ہی شخص کی تلاش تھی، لہٰذا اب تم انکار نہ کرو اور میری بیٹی سے شادی کر لو۔ پھر وہ اسے لے کر اپنے محل چلے جاتے ہیں اور شہزادی کی شادی اس سے کر دیتے ہیں۔
यूं उसे अपनी इबादत और रियाजत का बेहतरीन सिला मिल जाता है।